اور یہ جلسے ہونا بھی ضروری ہے. اگر یہ جلسے ہونا بھی بند ہو جائیں، یہ تقریریں ہونا بھی بند ہو جائیں تو اور برا حال ہو جائے. یہ جلسے ہو رہے ہیں، یہ تقریریں ہو رہی ہیں تو کم سے کم برائی کو برائی کہا تو جا رہا ہے، کم سے کم نماز کی طرف لوگوں کو بلایا تو جا رہا ہے، کم سے کم زنا کو زنا کہا تو جا رہا ہے. ایک ایسا دور بھی آئے گا جب زمین کے اوپر برائی ہوگی اور برائی کو کوئی برائی کہنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا. اور جب کسی قوم کے یہ حالات ہو جائیں، برائیاں ہو رہی ہیں، غلط کام کیے جا رہے ہیں، مگر غلط کاموں سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. جب کسی قوم کا یہ حال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی قوم کے اوپر آتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر یہی حالات آئے. وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وہ گناہ کے کام کیا کرتے تھے. ان کے اندر اچھے لوگ بھی تھے. وہ اچھے لوگ برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے. کیوں لعنت فرمائی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. بنی اسرائیل کے اندر کمی یہ تھی، کوتاہی یہ تھی کہ وہ جب گناہ کے کام کرتے تھے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا. تو یہ تقریریں، یہ جلسے کم سے کم سماج میں اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، اس بات کا سنکیت دے رہے ہیں کہ چلو کم سے کم برائی کو برائی تو کہا جانا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر آپ کے سامنے پیش کروں، جس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، مجھے چندہ کرنا نہیں آتا، مجھے اس انداز میں آپ کے سامنے اپیل کرنا نہیں آتا جو آپ کے ابھی مولانا عبدالشکور صاحب کر کے گئے اور جو آپ کے بنگلہ مقررین کرتے ہیں اور بڑے ترنم سے وہ دعائیں دیتے ہیں آپ کو اور جنت کی بشارت دیتے ہیں. وہ اس انداز میں تو میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن میرے بھائیوں میں اتنی ضرور گزارش کروں گا، یہ جلسہ مسجد کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کے لیے ہو رہا ہے، اور اس مسجد میں آپ کا 1 روپیہ بھی اگر لگا ہے تو جب تک وہ مسجد ہے اور وہاں نماز ہو رہی ہے، سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا. لہٰذا آپ آئے ہیں جلسے میں، جو بھی آپ کی طاقت ہو، 100 روپیے، 10 روپیے، 1000 روپیے، 10,000 روپیے، جو بھی آپ کی طاقت ہو، آپ اس مسجد میں ضرور اپنا تعاون دے کر کے جائیں، اپنا چندہ دے کر کے جائیں، تاکہ آپ کا جلسے میں آنا بھی کامیاب ہو جائے اور اللہ کے ہاں آپ اجر و ثواب کے حقدار بھی بنیں. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 21ویں پارے کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 21. بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی. آئیے میں ایک بار اس آیت کو پھر سے پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ، اس کا انواد بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو. ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، جو جنت میں جانے کی امید رکھتا ہو،
اور جس کا یہ ایمان ہو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، آخرت کا دن آنے والا ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، ایسے مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سنی ہے آپ نے یہ آیت پہلے بھی؟ اس آیت پر غور کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی نماز نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہارے لیے اللہ کے رسول کا زکوٰۃ نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہارے لیے تمہارے نبی کا روزہ نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا تمہارے لیے تمہارے نبی کا حج نمونہ ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کی عبادت نمونہ ہے، اللہ نے ایک جنرل بات کہی، ایک کامن بات کہی، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او مسلمانوں میں نے جو نبی تم کو دیا ہے اس نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ نبی سر سے پیر تک تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا لین دین بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا بیاہ شادی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا کاروبار کرنا بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس نبی کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا بھی نمونہ ہے، اس نبی کا دشمن کے ساتھ سلوک کرنا بھی نمونہ ہے، اس نبی کا لڑائی کے میدان میں جنگ کرنا بھی نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ دیوالی کا تہوار چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں، کل سے برابر میرے پاس واٹس ایپ پر میسج آ رہے ہیں، مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے، مولوی صاحب دیوالی کی مبارکباد دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے دیوالی کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے تو پھر سوال آتا ہے مولوی صاحب ہمارے ہندو بھائی ہمیں عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، بقرعید کی مبارکباد دے رہے ہیں، شب برات کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور ہم ان کو دیوالی کی مبارکباد نہ دیں؟ ہم بھارت میں رہتے ہیں، یہاں سب کے ساتھ گھل مل کر کے رہنا پڑتا ہے، ہم کیسے نہیں دیں گے؟ اس سے بڑی نفرت کی بھاونا پیدا ہوگی، بڑا غلط سندیش جائے گا، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہندوستان کی سرزمین پر اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اس مسئلے کا حل بھی ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت میں ملے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہم یہ غور کر کے دیکھیں گے ہمارے نبی بھی تو مکہ کی سرزمین پہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے نبی بھی مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے نبی نے کیا کبھی ان کو کسی تہوار کی مبارکباد دی؟ کیا کبھی ان کے کسی تہوار کی مٹھائی کھائی؟ کیا کبھی آپ نے ان کے کسی پرو پر، ان کے کسی تہوار پر ان کو شبھ کامنا دی؟ جب ہم نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی جب مکہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، آپ ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام آتے تھے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، مگر جب مسئلہ اسلام کا آ جاتا تھا، مگر جب مسئلہ توحید کا آ جاتا تھا، مگر جب مسئلہ ایمان کا آ جاتا تھا، اللہ کے نبی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ ایک بار مکہ کے مشرکین آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد چھوڑو یہ نفرت کی باتیں، تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم کہتے ہیں 360 بتوں کی عبادت کرو، چلو ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، ایک دن ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور ایک دن تم بھی ہمارے لات کے سامنے، ہمارے حبل کے سامنے، ہمارے عزا کے سامنے تم سجدہ کرنا شروع کر دو،
اے محمد آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں، تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ سمجھوتے کا آفر آیا ہے، اللہ کے نبی تو رحمت بن کر کے آئے ہیں، آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں شانتی ہو جائے، مگر میرے پیارے بھائیوں شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ایمان کو چھوڑ دیں، ہم توحید کو چھوڑ دیں، ہم اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے مکہ کے کافروں کے اس سمجھوتے کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے اس سمجھوتے کو لوٹا دیا، اور آپ نے اعلان کر دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اے کافرو، تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کی میں پوجا نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ مانوتا کا سلوک کریں گے، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہم بھلائی کا کام کریں گے، مگر تمہارے شرک کے کام میں تمہارا سہیوگ نہیں کریں گے، تمہارے شرک کے کام میں ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ دیوالی کا تہوار ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں دولت کی ایک دیوی ہے لکشمی دیوی، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں اور اسی تہوار کی خوشی میں وہ مٹھائی بانٹتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے مذہب میں ہم کو یہ بتایا گیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، روزی دینے والا بھی اللہ ہے اور روزی کو تنگ کر دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے اور اولاد سے محروم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ دولت کسی دیوی دیوتا کے ذریعے ملتی ہے، علم کسی دیوی دیوتا کے ذریعے ملتا ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ شرک ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے۔ اسلام کی نظر میں اگر کوئی علم اور دولت کے لیے کسی کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کر رہا ہے، اسلام کی نظر میں یہ سب سے بڑا اپرادھ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، اور اسلام یہ ہم سے کہتا ہے اگر ہو سکے تو اس کو روک لو شرک کرنے سے، اگر روک نہیں سکتے تو تم اس کو زبان سے منع کرو، اگر زبان سے منع نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے برا جانو۔ اب میرے نوجوان ساتھیوں، جو تم فیس بک کے اوپر ہیپی دیوالی اور دیوالی کی شبھ کامنائیں دے رہے ہو، تم اپنی گرل فرینڈ کی وال پہ جا کر کے، ان کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ جا کر کے تم مبارکباد ان کو دیپاولی کی دے رہے ہو۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب تم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی اور تم نے دیوالی کی مٹھائی کھا لی تو تم اس شرک کو کہاں تم دل سے برا جان رہے ہو؟ اگر تم دل سے برا جانتے تو اس کی مبارکباد نہ دیتے، تم دل سے برا جانتے تو اس کی مٹھائی نہ کھاتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے سخت مت بنو، بھائی ہم سخت بننے کی بات کہاں کر رہے ہیں؟ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انسانیت کا سلوک کریں، اپنے اخلاق سے ان کا دل جیتیں۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ دیوالی کی مبارکباد دیں گے اور دیوالی کی مٹھائی کھائیں گے تب آپ کا غیر مسلم بھائی آپ سے خوش ہو جائے گا؟ یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کرنے کے معاملے میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے کسی لڑکی کو گود لیا ہے، پالا ہے، تو وہ لڑکی پالنے والے انسان کو باپ کہہ سکتی ہے یا نہیں، اور پالنے والی عورت کو ماں کہہ سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل کہہ سکتی ہے۔ بھائی ہم ایک عام آدمی کو اپنے باپ کہہ کر کے، چچا کہہ کر کے پکارتے ہیں، ایک عام عورت کو جو بوڑھی ہے ہم اس کو ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ ہمارے ماں کہہ دینے سے وہ ہماری ماں نہیں ہو جاتی، ہم احترام کے طور پہ ماں کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کسی بچے کو گود لیا ہے
تو وہ اگر ماں کی طرح پرورش کر رہی ہے، وہ باپ کی طرح پرورش کر رہا ہے، تو وہ لڑکا یا لڑکی اس کو ماں کہہ سکتی ہے، اس کو باپ کہہ سکتا ہے، مگر ماں کہہ دینے سے وہ اس کی سگی ماں نہیں ہو جائے گی، اور باپ کہہ دینے سے وہ اس کا سگا باپ نہیں ہو جائے گا، اور ولدیت میں ہمیشہ اس کے اصل باپ کا نام ہی لکھا جائے گا، اور جب اس لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوگی، نکاح کے ٹائم بھی اس کا جب نام لیا جائے گا تو اصل جو باپ کا نام ہے وہی نام لیا جائے گا، اور سرکاری کاغذات بھی جب بنوائے جائیں تو کوشش کی جائے کہ اصل والد کا نام ہی لکھا جائے تاکہ کسی طریقے کی غلط فہمی نہ ہو۔ اسلام نے اس پر بڑی سختی سے زور دیا ہے کہ ولدیت کسی کی تبدیل نہیں ہونی چاہیے، جو جس کا باپ ہے اس کے اصل باپ کا نام ہی اس کے ساتھ لینا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی نے مان لیجئے کسی بچے کو گود لیا، اب پہلے سے اس کے کچھ لڑکے یا لڑکیاں ہیں، اب اس نے جس بچے کو گود لیا اگر اس کو دودھ پینے کی عمر میں دودھ پلا دیا، یعنی وہ بچہ یا بچی 2 سال کے اندر اس کو گود لیا اور اس کو دودھ پلا دیا 2 سال کے اندر، تب تو وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بھائی بہن بن گئے۔ لیکن اگر اس کو مان لو 2 سال کے بعد لیا یا دودھ نہیں پلا سکی تو پھر یہ آپس میں بھائی بہن نہیں مانے جائیں گے۔ اس عورت کے جو پہلے سے بچے ہیں وہ اس کے سگے بھائی بہن کے برابر نہیں مانے جائیں گے۔ جب یہ لڑکا یا لڑکی جوان ہوگا تو پھر اس کو باقی لڑکے یا لڑکیوں سے جیسا شریعت کا حکم ہے پردہ کرنا پڑے گا اور شریعت کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، ماشاءاللہ چہرے پر بھرپور داڑھی ہے، ہم اچھے ہیں، دیندار ہیں، مگر گھر کے اندر جب ہم جاتے ہیں ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں سماج کی نظر میں بہت اچھے ہیں، گاؤں والوں کی نظر میں بہت اچھے ہیں، مگر اس کی بیوی سے جا کے پوچھو، بیوی بتائے گی کہ وہ کتنے اچھے ہیں۔ یاد رکھو، انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے لاکھ میک اپ کر کے نکلے، لاکھ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کے نکلے، لاکھ اچھا بن کر کے نکلے، مگر انسان کتنا اچھا ہے یہ اس کے بچے جانتے ہیں، اس کی بیوی جانتی ہے، اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ اس لیے اگر اچھا بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنو، اپنی بیوی کے لیے ایک اچھے شوہر بنو، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے باپ بنو، اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھی اولاد بنو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، او لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تمہارے اندر اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ ارے نہیں مولوی صاحب، دن بھر کام کر کے رات میں تھکے ہارے گھر جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں آپ دنیا کے سب سے بڑے بزی اور سب سے ویسٹ انسان بھی اگر بن جائیں تب بھی آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے میرے بھائی، اور بیوی کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اس رشتے کو آپ کو نبھانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، میں آخری باتیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے حکم بھی ملا ہے، بات کو شارٹ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ انصاری صحابی تھے، مدینہ میں رہتے تھے، یہ رات میں نماز پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، شادی ہو چکی تھی لیکن بیوی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے تھے، بیوی کے پاس بہت کم جاتے تھے۔ ان کے دوست تھے حضرت سلمان فارسی، یہ اکثر اپنے دوست کے گھر آتے تھے، اور ابھی چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت سلمان فارسی اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ہی بات چیت کرتے تھے، ان کا سامنا کرتے تھے کیونکہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ بخاری کی روایت ہے ایک دن حضرت سلمان فارسی اپنے دوست ابو درداء کے گھر آئے، انہوں نے دیکھا کہ میرے دوست ابو درداء کی جو بیوی ہے ام درداء، ان کے بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ بالکل میلا کچیلا بنا ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ بھابی جان یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ آپ کے بال اتنے بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ تو شادی شدہ عورت ہیں، آپ کو تو بن سنور کے رہنا چاہیے، بن ٹھن کر کے رہنا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے سج دھج کے رہنا چاہیے۔ غور کریں ہماری مائیں بہن،
جلسے میں جانا ہے تو بڑی خوشبو لگا کے اور بڑے میک اپ کر کے جاتی ہیں، شادی بیاہ میں جانا ہے تو نئی والی ساڑی نکال کے جاتی ہیں، اور شوہر بیچارہ وہ جب گھر میں آتا ہے تو اس کے سامنے کبھی بننا سورنا اور اپنے آپ کو سجانا سنوارنا اس کو ضروری نہیں سمجھتی۔ یاد رکھیے یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے سجے اور سنورے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بھابھی جان یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے، آپ کا بال ایسا بکھرا ہوا ہے، چہرہ اتنا میلا کچیلا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت ام دردہ کہنے لگی اے سلمان میں کیا بتاؤں، میں میک اپ کر کے کیا کروں گی، میں بن سنور کر کے کیا کروں گی، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، رات میں وہ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں اور دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کو تو اپنی بیوی بچوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ آئے گھر میں، روزہ رکھے ہوئے تھے، وہ نفل روزہ تھا، روزہ رکھے ہوئے تھے، دسترخوان بچھایا اور حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ کھانا کھا لیجیے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے آپ کو بھی کھانا پڑے۔ بولے میں روزہ ہوں، کہا نہیں آپ کو روزہ توڑ دیجیے، آپ ساتھ میں کھانا کھائیں۔ حضرت سلمان فارسی نے زبردستی ان کا روزہ توڑوایا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ نفلی روزہ، رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی مصلحت آ جائے۔ سلمان فارسی نے روزہ توڑوایا، دونوں دوستوں نے روزہ توڑا، ساتھ میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی، عشاء کی نماز کے ایک گھنٹے کے بعد حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے منع کیا رک جائیے، ابھی تہجد مت پڑھیے، تھوڑا اور ٹائم گزر جانے دیجیے۔ تھوڑا اور ٹائم گزر گیا، آدھی رات ہو گئی، پھر حضرت سلمان نے کہا، حضرت ابو دردہ کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمان نے کہا ابھی رک جائیے، ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ جب رات کا آخری پہر آیا اور فجر کے 1-2 گھنٹہ پہلے کا وقت آیا، تب حضرت سلمان فارسی نے کہا اب اٹھیے اور اب آپ تہجد پڑھیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں۔ جب دونوں دوستوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اب حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے ابو دردہ ان لربک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزورک علیک حقا۔ اے ابو دردہ آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے شریر کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر اپنے جسم کا بھی خیال رکھیے، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھیے، اپنے مہمان کا بھی خیال رکھیے، سب کو سب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔